ہم اس گاڑی کو دیکھ رہے ہیں تو تصویروں میں یا بعد میں جب آپ نے اس میں ڈالا تو اس کو تو بالکل جل چکی تھی اور بڑے ایک خطرناک سین بچوں کی ہم دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن بیک گراؤنڈ میں ہمیں سسٹر کے گیت گانے کی بھی آواز آ رہی تھی، امیزنگ گریس. سو تھوڑا سا بتائیں اس کے متعلق، کیسے آپ نے اس کے فضل کو اس سارے انسیڈنٹ میں ایکسپیرینس کیا ہے؟ میں جب ریسنٹ ایئرز میں نہیں، لیکن جب کچھ زیادہ نوجوان تھے، اب کم جوان ہیں، تو آرنلڈ شوارزنیگر کی نا وہ ٹرمینیٹر فلمیں دیکھا کرتے تھے. تو یہ جو ہے اس کی ٹرمینیٹر فلم کا سین نہیں تھا، یہ ایکچولی ہماری اپنی گاڑی تھی. تو میں حیران ہوا کہ جو چیزیں ہم فلموں میں دیکھتے تھے ہمیں ایکسپیرینس کرنا پڑی. ہوا کچھ یوں تھا کہ فادرز ڈے پہ ہم جا رہے تھے ایک چرچ میں، ہماری شیئرنگ تھی پینسلوینیا میں، اس کے بعد ایک فیملی میں لنچ تھا. تو وہاں سے ہم جا رہے تھے انجلینا کے امی ابو سے ملنے، اور چونکہ فادرز ڈے تھا تو اس کے جو ڈیڈ ہیں ان کے ساتھ ہم نے کہا وی آر کمنگ ٹو ہیو آئس کریم ود یو آن فادرز ڈے. تو راستے میں روڈ سائڈ پہ ایک بہت بڑا ڈھیر تھا، اے پائل آف براؤن پیکیجنگ پیپر. تو آئی تھاٹ اٹ واز اے ڈیڈ ڈیئر، کیونکہ پینسلوینیا میں نا ہرن بہت زیادہ آپ کو ملتے ہیں اس سیزن میں. تو وہ جو ہے اینی وے میں ہم ابھی سوچ رہے ہیں اور ہم دور ہیں، تو ہمارے آگے نا ٹریکٹر ٹریلر تھا، وہ جو بہت وہ بڑے جائگینٹک ٹائپ نا ٹرکس ہوتے ہیں یہاں. تو وہ نا اس کاغذ کے اس ڈھیر کو لگا ہے اس کی ٹائر کی ایک سائڈ. تو وہ پھٹ کر نا کاغذ کچھ حصہ رول ہوتا ہوا وہ ہماری گاڑی کے نیچے آ گیا اور وہ نیچے سٹک ہو گیا، چپک گیا. تو آئی ٹو بی آنیسٹ ڈیڈنٹ پے اینی اٹینشن اینڈ اینجلینا واز ڈرائیونگ. تو لیکن اس نے فوراً نہ دیکھا کہ گاڑی کے نیچے وہ پیپر آ کے پھنس گیا ہے. تو ہم وہ کنسٹرکشن زون میں سے گزرے تھے تو سائڈ پہ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے تھے، کہیں جگہ ہی نہیں تھی، بڑا ٹائٹ وہ تھا. اینی وے جب کچھ ہم آدھا میل آگے چلے گئے تو جیسے ہی اس کنسٹرکشن زون سے نکلے ہیں تو سائڈ پہ کچھ جگہ تھی، تو وہ شولڈر پہ ہم نے گاڑی کھڑی کی. تو ہم دونوں ہی گاڑی سے نکلے. تو میں نے اپنی طرف سے دیکھا تو نیچے پیپر چپکا ہوا تھا، اس کی طرف سے پیچھے سے ٹریفک آ رہی تھی تو دیکھنا آسان نہیں تھا. لیکن میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا دیر از سم پیپر اسٹک انڈر نیتھ. تو اس نے مجھے کہا کہ آئی اسمیل سم تھنگ برننگ، جیسے وہ مارش میلوز نہیں ہوتے. تو ویمن آر جنرلی، مرد کئی دفعہ نا مذاق اڑاتے ہیں عورتوں کا کہ یہ فیل بڑا کرتی ہیں اور ایموشنل ہیں، بٹ دیٹ از ایکچولی ناٹ اے ویکنیس آف اے وومن، دیٹ از دیئر اسٹرینتھ، کہ وہ فیل جلدی کرتی ہیں، وہ سینس. تو اس نے مجھے کہا آئی فیل سم تھنگ از برننگ، آئی ایم اسمیلنگ سم تھنگ. تو میں نے، یہ سیکنڈز کی بات ہے، تو میں نے اس کو اتنا نا وہ اپنے مائنڈ میں ریسیو نہیں کیا، رجسٹر نہیں کیا. لیکن میں نے کہا اوکے لیٹ می چیک اگین. تو جب میں دوبارہ جھک کے میں نے دیکھا تو نیچے آگ لگ چکی تھی. تو میں نے اس کو کہا یو آر رائٹ، یہ تو آگ لگی ہوئی ہے. تو وہ بالکل ڈرائیور کی سیٹ اور وہ جو انجن والا ایریا ہوتا ہے اس کے نیچے آگ تھی. تو بچے ہمارے دو سو رہے تھے، دونوں چھوٹے. تو ان کو پھر ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے کہا ہم گاڑی میں سے نکلیں. تو وہ جلدی سے پھر دونوں چھوٹے بچوں کو جگایا، ان کو نکالا، اشکائنا کو. تو نیچرلی ہم بھی کچھ وہ تھوڑا سا ایک پینک موڈ میں چلے گئے. تو ان کو ہم نے کہا جلدی کریں جلدی کریں، گاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. اور پھر ہم جب نکل کے پیچھے چلے گئے تو وہ پھر ایک تو وہ آگ بڑی تیزی سے اس نے وہ گاڑی کو پکڑا. پھر ہمارے پاس 3 چھوٹے بچے تھے جو رو رہے تھے. تو وی ڈیسائیڈڈ ٹو جسٹ لیٹ گو آف اٹ، نا، کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو گو بیک اور بیگ نکال لیں، یہ نکال لیں. جو ان تینوں کے ساتھ ہم نکال سکے، میرا ایک لیپ ٹاپ بیگ تھا اور اس کا موبائل فون تھا، اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ وی لیٹ گو آف اٹ. تو اس میں جب یہ رو رہے تھے بہت زیادہ اور بار بار کہہ رہے تھے ہم نے پاکستان جانا ہے، کیونکہ بچے جب روئے تو ان کو گھر کی یاد آتی ہے، تو گھر چونکہ پاکستان میں ہے. تو پھر انجلینا نے کہا کہ لیٹس سنگ دس سانگ امیزنگ گریس. تو اس نے پھر وہ گیت گایا. پھر کچھ اور لوگ آگے وہاں انہوں نے اپنی گاڑیاں روکیں، 1-2 نے ایون آگ بجھانے کی کوشش بھی کی تو وہ نہیں بجھی. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں محفوظ رکھا. آپ کچھ پلیز. یہ امیزنگ گریس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. کچھ سال پہلے 2007 میں ایک دفعہ ادھر میں فیلاڈیلفیا میں مجھے یہ کار جیکنگ ہوا تھا.
تو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ تھی اور ہم دونوں پولیس اسٹیشن میں گئے. یہ کوئی 11 بجے رات کی بات. تو ہم دونوں ادھر امیزنگ ریس گا رہی تھیں. تو اور پولیس والے کیونکہ رپورٹ سارے بنا رہے تھے, تو پولیس والے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس طرح کے پولیس اسٹیشن میں کبھی اس طرح کے نہیں سنتے ہیں کہ لوگ گا رہے ہیں اور یہ بھی خدا کا شکر کر رہے ہیں, اگرچہ یہ بڑے خطرناک کام آپ کو ہوا تھا. تو یہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور ان کو اتنے درد لگ رہے تھے. تو واقعی میری آواز بھی تھوڑا سا بریکنگ ہو رہی تھی, لیکن تو بھی میں نے کہا کہ یہ بھی گانا ہے, یہ بھی خدا کا شکر ہم کریں گے. اور دوسرے اتنے لوگ, کیونکہ رکنا تھا سارے, انہوں نے پولیس بھی آ گئے اور سارے گاڑیاں رکی تھیں, تو پتہ نہیں کتنے لوگ بھی ادھر نزدیک تھیں اور وہ بھی سن رہے تھے. تو میری یہ امید ہے کہ ان کو یہی گواہی ملی تھی کہ اگرچہ اتنے خطرناک کام ہے, اتنے مشکل کام اور اتنے سامنا کرنا ہے, تو بھی ہم شکر گزارتے ہوئے سامنا کر سکتے ہیں. تو یہ نا انسان کی بات ہے, یہ خدا کی روح ہمارے سامنے ہمارے اندر ہیں. یہ بڑی ایک یونیک بات ہے, اور اس کا ہمیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک بات میں اس کی شکر. اور پالوس اور سیلاس when they were in prison, what they were doing, they were persecuted. The same thing happened with them. سارا کچھ اسی طرح سے پرسیکیوشن ہے, کاغذ بھی جل رہے ہیں, نقصان بھی مال کا ہو رہا ہے, کیونکہ گاڑی بھی جل رہی ہے, کپڑے بھی جل رہے ہیں, ہر چیز. وہ صرف بچوں کو سیو کر سکے اور باقی سب چیزیں اس میں تھیں, اور وہ ختم ہو گئی. پلاننگ, کیاس. پر میں پادری صاحب سے یہ کہہ رہا تھا, when I talk, I said, you know, these kind of an incident that shows that his angels surrounds us. اور یہ پروو کرتے ہیں اس کے فضل نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. مشکلات آئیں گی پر اس کے فضل ہمیں بچائے گا. آپ کچھ. ہاں, میں نے نا چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس بارے میں شیئر کریں گے, تو میں نے 5 جو ہیں اس واقعے پہ تھوڑا میں نے ریفلیکٹ کیا. تو 5 لیسنز یا 5 سبق ہیں جو خدا نے نا ہمیں اس میں سکھائے ہیں. اس میں نمبر 1 تھا کہ گاڈ گیو اس پیس ان دا مڈسٹ آف اے کرائسس. میں خود بھی حیران تھا اور انجلینا بھی, کہ اس ساری سچویشن میں خدا نے ہمیں اطمینان اور کامنس بخشی. آف کورس ہم نے ایک چیلنج فیل کیا, لیکن ہم اس میں, اس اسٹارم میں, اس طوفان میں ہم کام رہے. تو یہ اس کا بڑا فضل تھا. دوسری بات جو آلریڈی انہوں نے کہی بھی ہے کہ گاڈ گیو اس دا گریس ٹو ایکسپریس گریٹیچیوڈ, ٹو ایکسپریس تھینکفلنس. خدا نے ہمیں شکر گزاری کرنے کا فضل بخشا, کیونکہ ایسے جو ایونٹس ہیں دے کین ایدر میک یو بیٹر اور بیٹر. تو گاڈ ہیلپڈ اس ٹو گیٹ بیٹر تھرو دس. اور تیسرا پھر ہم نے یہ بھی کہ گاڈ ریمائنڈیڈ اس واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف. تو وہ ایز کرسچنس ہمارے لیے سب سے اہم خدا ہے, پھر ہمارا خاندان ہے, اور پھر وہ خدمت جو وہ ہمیں دیتا ہے. تو وی لیٹ گو آف دا کار, یا جو بھی چیزیں تھیں, ہم نے کہا ہمارے بچے, خدا کے بعد جو ہمارا خاندان ہے وہ ہم وقت پر گاڑی سے نکال پائے ہیں. تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. چوتھی بات ہم نے پھر یہ سیکھی, گاڈ ٹاٹ اس دیٹ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از ٹرانزیٹری. کہ اس دنیا کی جو ہر شے ہے نا یہ فانی ہے, یہ مٹ جانی ہے, اور اس میں رہے گا نام صداتی کر مسیدہ. تو یہ جو خیال تھا اس نے ہماری بڑی مدد کی کہ بچوں کو, آپ کو پتا ہے ان کے کھلونے بڑے عزیز ہوتے ہیں. تو میری وہ بیٹی, جو بڑی بیٹی کدھر شکاینا, وہ ہاں چلی گئی وہ سنڈے اسکول. تو اس کی بائبل تھی, آرٹ بائبل, جو اس کی نانی نے اسے دی تھی, اور اس میں وہ آرٹ ورک بھی کرتی تھی. تو وہ بڑا رو رہی تھی کہ ایک غلطی جو ہم لائف میں کرتے ہیں نا, کئی دفعہ نا ہم اپنے بچوں کو جو میٹیریل تھنگز ہیں, دنیاوی چیزیں ہیں, یہ دینے کے لیے اتنا کام کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں کہ بچوں کو جو اپنا آپ دینا ہوتا ہے نا, لائک ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, ان کی زندگی میں انوالوڈ ہونا, ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا, جو بچے کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے رادر دین تھنگس, تو وہ ہم نہیں کرتے. تو ان دی اینڈ وہ میٹیریل چیزوں کی تلاش میں ہم لگے رہتے ہیں, اور جو ہماری اصل دولت ہے خدا کے بعد, جو ہمارا خاندان ہے, ہم وہ لوز کر جاتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک ریمائنڈر تھا
کہ خدا نے ہمارے بچوں کو بچا لیا اینڈ دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس. اور اس میں اسپینڈ ٹائم ود دیم, پرے ود دیم, لسن ٹو دیم, پے اٹینشن ٹو دیئر فیلنگس, ٹو دیئر ورڈس, ٹو دیئر ڈریمس. اور پانچویں اور آخری بات تھی کہ گاڈ گیو اس ہوپ آف ریسٹوریشن. خدا نے ہمیں بحالی کی امید بخشی, اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہیں کہ وہاں سے ہمیں وہ ایک انڈین فیملی ملی, نگیش اینڈ سمترا. وہ انہوں نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا, ہمیں ڈراپ بھی کیا, ہمارے بچوں کو انہوں نے بڑی کمفرٹ بھی دی. سو وی ایکسپیرینسڈ ہیومن کائنڈنس. لیکن وہیں سے ہم جیسے ہی گئے ہیں تو ہم وہ وال مارٹ گئے تو ان کی کچھ چیزیں جو فوراً چاہیے تھیں نا, جوتے اور کچھ کپڑے یا اس طرح کی, تو وہ ہم نے وہیں سے خریدے. بعد میں خدا نے ہمیں گاڑی بھی دے دی. لیکن میں انجلینا سے کہہ رہا تھا کہ یہ خدا کا فضل اور اس کی جینیروسٹی ہے, لیکن ہمارا جو زندگی کا جو اسپرچول لائف ہے اس کا جو گول ہے وہ یہ ہونا چاہیے جو دانیل کی کتاب میں صدرک, میثق اور عبدنجو نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا خدا ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے, انہوں نے کہا اگر اے بادشاہ وہ نہ بھی بچائے تو بھی ہم تیری مورتی کے آگے سجدہ نہیں کریں گے. تو میں نے انجلینا سے کہا کہ ہمارا جو سامان یا گاڑی جو لاس ہو گیا ہے, اگر یہ لاس ریکور نہ بھی ہو تو بھی ہم خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کریں گے. Hallelujah. Thank you so much. God bless you.